خداوندہ تحیات تیرے لیے، صلوات تیرے لیے، طیبات تیرے لیے۔ فرش سے عرش پر آیا ہوں، زمین سے آسمان پر آیا ہوں، 3 تحفے لایا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب ہم آپ 3 تحفے لائے ہیں، ہم بھی 3 جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمتیں ہوں، آپ پر برکتیں ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاب قوسین کی منزل پر پہنچ کر بھی ہمیں نہیں بھولے، عرض کرنے لگے اے خداوند تعالی، اے میرے پالنہار، اے میرے خالق مالک، یہ سلامتی، یہ رحمت، یہ برکت صرف مجھ پر کیوں، میری امت پر کیوں نہیں؟ رب کائنات نے فرمایا محبوب ہم لے جائیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ محبوب ہم صرف تجھ پر نہیں، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک جس کے لبوں پہ بھی تیرا نام ہوگا اس پر بھی رحمت بھیجوں گا۔ وہاں بھی نہیں بھولے آپ کو، یقین جانیے نہیں بھولے ہمیں، ہم اور آپ بھول جاتے ہیں، ہم اور آپ بھول جاتے ہیں۔ اور یہ قرآن روح کی غذا بھی ہے۔ روح کو اگر تر و تازہ رکھنا ہے، دل کو اگر نرم رکھنا ہے، امراض قلب سے بچنا ہے تو قرآن پڑھا کریں، سچی بات ہے۔ لا ریب، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر سلیقہ، تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، فرصت جو ملے سورت رحمان پڑھا کر اس کے قریب ہو جا، اس کے خود بھی بچیے امراض قلب سے، اپنی نسل نو کو بھی فتنوں سے بچائیے، قرآن کے حوالے کیجیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کالج اور یونیورسٹی میں بچہ پڑھ کے ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب بن کے جب گھر آتا ہے تو باپ ڈرتا ہے کہ یہ بڑا ہو گیا ہے، ادب سے بات کرنی ہے صاحب سے، اور جب مدرسے سے عالم بن کر گھر آتا ہے تو پھر بیٹا ڈرتا ہے کہ مدرسے میں جو باپ کا ادب سکھایا ہے اگر مجھ سے ایک جملہ بھی نکل گیا تو میری تو ساری گئی نا۔ روتے پھرتے ہیں لوگ، والدین، اولاد کے غم کی وجہ سے۔ انہیں ادب سکھائیے، انہیں مدارس کے حوالے کیجیے۔ یقین جانیے یہ قرآن روح کی غذا ہے، دلوں کا سکون ہے۔ اللہ نے، میں نے صبح بھی عرض کی، پھر دوہرا دیتا ہوں، خوبصورت جملہ ہے۔ اللہ نے انسان کو 2 چیزوں کا مرکب بنایا ہے، جسم کا اور روح کا۔ جسم مٹی سے بنا ہے اور روح بتا دیتا ہوں۔ جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی کھاتا ہے، یہ روٹیاں جو آپ کھاتے ہو، فصل جو اناج گندم اگتی ہے مٹی سے اگتی ہے، فروٹ مٹی سے، باغ مٹی سے، فصلیں مٹی سے۔ مٹی کھاتا ہے، مٹی سے بنا ہے، مٹی پہنتا ہے، یہ جو لباس کپاس مٹی سے، مٹی میں رہتا ہے،
یہ اینٹیں آپ کی مٹی کی مٹی کھاتا ہے، مٹی سے پیدا ہوا، مٹی پہنتا ہے، مٹی میں رہتا اور مر کر بھی مٹی میں جائے گا، لیکن روح مٹی میں نہیں، مٹی سے نہیں بنی نہ، اور نہ ہی مرنے کے بعد روح مٹی میں دفن ہوتی ہے۔ بڑے بڑے فلسفی ہو آپ، پڑھے لکھے ہو، کبھی روح و جسم کے قضیے کو بھی سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ روح کیا ہے؟ جسم تو مٹی کا ہے، اور اس کی غذا تو یہ روٹیاں ہیں جو 10 کھا جاتے ہو، بعد میں ڈکارتے رہتے ہو، ہضم نہیں ہوتی۔ تو روح کی غذا کیا ہے کہ اسے بھی زندہ، اسے خوراک دی جائے۔ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، یہ بھی میری معرفت کی دلیل ہے کہ میں نے تمہارا ڈھانچہ مٹی سے بنایا۔ اب سن، قرآن سن، تیری روح کو سکون ملے۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، انسان اول کو تو مٹی سے بنایا، پھر اس کی نسل کو قطرہ ناپاک سے چلایا۔ سادہ سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، نسلہ من سلال ماء مہین، توہین والا پانی۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر وہ بھی میں ہی ہوں جو شکم مادر میں اس پانی کی بوند کی پرورش کرتا ہوں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، پھر وہ میں ہی ہوں جو شکم مادر میں نطفہ کو علقہ بناتا ہوں، علقہ کو مضغہ بناتا ہوں، مضغہ سے ہڈیاں بناتا ہوں، ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہوں، پھر وہ بھی میں ہی ہوں جو پانی کی ایک بے جان بوند کو 4 مہینے کے بعد چلتی پھرتی، دیکھتی، سنتی، بولتی زندہ تصویر بناتا ہوں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حد سے نہ گزر، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ، اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ۔ ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میں رہ، اوقات میں رہ۔ یہ قرآن نے تجھے تیری اوقات یاد دلائی ہے۔ دنیا کا مصور جب تصویر بناتا ہے 4 چیزوں سے بچاتا ہے، 4 چیزوں سے بچاتا ہے، پانی سے، مٹی سے، آگ سے، ہوا سے۔ مصور کہتا ہے میری بنائی ہوئی تصویر آگ کے قریب نہ لے جانا، جل جائے گی، پانی سے دھل جائے گی، ہوا سے دھندلی ہو جائے گی، مٹی میں گدلی ہو جائے گی۔ جن 4 چیزوں سے دنیا کا مصور تصویر بچاتا ہے، انہی 4 چیزوں سے وہ مصور تصویر بناتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر کیا کرتا ہوں، پھر کیا کرتا ہوں؟ ثم سویتہ، ہائے ہائے، جب میں نے آدم کا ڈھانچہ بنا دیا، مٹی سے بنا دیا، پورا کر دیا، تسویہ کر دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ڈھانچہ تو مٹی سے بنایا، پھر اس ڈھانچے میں اپنی روح پھونکی۔ نفخت فیہ من روحی، اپنی روح، اللہ فرماتے میں نے اپنی روح پھونکی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ
من امر ربی، میں نے انسان کے ڈھانچے میں اپنی روح پھونکی. بہت توجہ، نازک مرحلہ ہے تفسیر کا. کوئی عام آدمی اس پہلو کو، اس عنوان کو نہیں اٹھائے گا، ورنہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے نظریے آ جائیں گے. میں نے آدم کے ڈھانچے میں اپنی روح پھونکی، اور اپنی روح پھونکنے کے بعد اپنا خلیفہ اور نائب بنانے کے بعد اب عالم یہ ہو گیا، آنکھ اس کی ہے دیکھتا میں ہوں، کان اس کے سماعت میری ہے، دل اس کا ہے دھڑکنوں میں رہتا ہوں، جسم اس کا ہے روح میری ہے، بدن اس کا ہے حکم میرا ہے، یہ میرا ہے میں اس کا ہوں. یہ وہی بات نہ جو اقبال نے کہی کہ کھیتیاں سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، شمس و قمر بحر و بر ماء و شما کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. جسم کی غذا مٹی ہے اور روح کی غذا یہ ہے. معاملہ سمجھیں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی انہی معروضات کو اپنی نجات سمجھتا ہوں. انشاءاللہ قرآن کے قریب ہو جائیے، قرآن کا دامن پکڑیے، قرآن ہی سے دل لگائیں. یقین جانیے یہ کمزوروں کو قوی کرتا ہے. سرنگو لوگوں کو، حضرت عمر کو کیسا بنایا قرآن نے. قرآن کا نشان مٹانے کے لیے ننگی تلوار لے کر نصف رات کے وقت بہن کے گھر کے باہر کھڑے تھے کہ میں نے سنا یہ قرآن پڑھ رہی ہے، اس کا سر اڑاتا ہوں. کانوں میں حضرت خباب معلم تھے، حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کے استاد تھے، پڑھا رہے تھے اندر گھر میں رات کے وقت چھپ کر. کانوں میں آواز پڑی قرآن کی تو کفر کا پتھر پگھل گیا. قرآن نے ایسا بدلا، ایسا بدلا. دھرتی پر اللہ کے دو بڑے گھر ہیں، دو بڑے گھر، اور دونوں قبلے ہیں، قبلتین. ایک قبلہ اول ہے بیت المقدس اور دوسرا قبلہ موجود ہے بیت اللہ. گڑی خیروں کے دوستو عجیب بات ہے، دونوں قبلے حضرت عمر نے فتح کی. قبلہ اول اس دن مسلمانوں کے پاس آ گیا جس دن عمر اسلام لایا. محمد سے پوچھا نماز کہاں پڑھے گی؟ انہوں نے کہا یہیں دار ارقم میں. کہا یہاں کیوں، بیت اللہ میں کیوں نہیں؟ کہا وہ ابو جہل اور یہ تو نہیں کہا کہ تو تیرے ڈر سے مسلمان نہیں. تو عمر گرجے کہ کعبے میں نماز، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، وہ صحن حرم ایک اینٹ کا تکیا، کیا تربیت سرور عالم کا اثر ہے. فرش زمین پر بیٹھ کر بولتے ہیں تو عرش بری سے ان کے بول قرآن بن جاتے ہیں. فکر اتنا بلند ہے، تھنکنگ اپروچ، رسائی اتنی اونچی ہے سیدنا قرآن کی وجہ سے. عرب و عجم پر، مشرق و مغرب پر چھا گیا قرآن، اور قرآن نے انقلاب پیدا کیا. اور ہم نے کیا کیا؟ ایک بات کہہ دوں، محسوس تو نہیں کریں گے، اگر کر بھی لیں تو خیر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے اسے مردوں کی کتاب بنا دیا. محسوس نہ کرنا، سچائی یہی ہے. آپ نے اسے مردوں کی کتاب، مر گیا چلو جی پڑھ لو، روح کے اصالے ثواب کے. یہ زندوں کی کتاب ہے.
یہ زندوں کے لیے آئی ہے، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا۔ اے پیغمبر اس کتاب کے ذریعے ان کے اندر تبدیلی پیدا کریں جو سانس لے رہے ہیں، جو زندہ ہیں۔ یہ التجا کرتا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جلسے میں سنایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے اور قانون پہ راضی غیروں کے۔ تمہاری کچہریوں میں کیا چلتا ہے؟ قرآن چلتا ہے، ہاں، ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم کھانے کے لیے چلتا ہے، فیصلہ نہیں ہوتا اس کے مطابق۔